السلام علیکم دوستو، اردو ہسٹری چینل پر خوش آمدید معزز سامعین حضرات۔ آئیے سنتے ہیں اردو تاریخی ناول ساشا قسط نمبر 44۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ تو آپ خوارزم سے تشریف لائے ہیں، وہاں تو سنا ہے تاتاری کالی آندھی کی طرح چھا گئے ہیں اور سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ساشا نے دلچسپی سے اپنے سامنے بیٹھے داؤد بن معیز کو دیکھا۔ اسے یہ روشن چہرے والا نوجوان اچھا لگا تھا۔ افسوس کہ آپ نے جو کچھ سنا وہ درست ہے۔ اہل خوارزم اس وقت تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں اور خوفزدہ ہے کہ جو تباہی ہم نے دیکھی ہے اسے شاید دنیا میں اور بھی بہت سے لوگوں کو سہنا پڑے۔ یعنی آپ کے نزدیک تاتاری ساری دنیا کے لیے خطرہ بننے والے ہیں؟ اللہ کرے میرا یہ اندازہ غلط ہو۔ بہرحال ابھی تو ہمیں تاتاریوں کے بجائے سر پر منڈلاتے ہوئے موجودہ خطرے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ آپ اور ہم دونوں ہی فقط مسافر ہیں اور اچانک ہی اس خطے میں جاری ایک سازش میں اس طرح گرفتار ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اس سازش کو ثبوتاز کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم اگر یہاں کے مسائل سے نظریں چرا کر آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں تو ہمارا زمین ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گا۔ داؤد نے اس کے سوال کا مختصر جواب دیتے ہوئے اس کی توجہ موجودہ مسئلے کی طرف مبذول کرائی۔ بالکل درست ہے، دین کے رشتے سے یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو مشکل میں چھوڑ کر کسی طور آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ساشا نے اس کی تائید کی، پھر اپنے ساتھ بیٹھے سفیر اللہ اور امیر سفیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہم خوش نصیب ہیں کہ اس موقع پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے یہ زیرک اور تجربہ کار دوست موجود ہیں۔ ان کی رہنمائی میں ہم ان کافروں سے نمٹنے کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں۔ آپ چونکہ اس علاقے کے حالات اور جغرافیہ کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر چکے ہیں، اس لیے آپ ہمارے بہترین معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ تعاون تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، میں اس معاملے سے نمٹنے بھی جان تک لڑا دوں گا۔ داؤد نے مضبوط لہجے میں سے یقین دہانی کروائی، پھر قدرے اضطراب سے بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں ایسے وقت میں آپ کے پاس پہنچا ہوں کہ آپ لوگ پہلے ہی پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو یقیناً اپنے زخمی ساتھیوں کی حالت سنبھلنے تک مہلت درکار ہوگی۔ تم بے فکر ہو جوان، ہمارے ساتھیوں میں بہت حوصلہ ہے، ہمارے زخمی سفر کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ بالکل غیر متوقع طور پر جا کر دشمنوں سے بھیڑ جائے۔ وہ ہم سے اس جرأت کی امید نہیں رکھتے ہوں گے، اس لیے سٹ پٹا جائیں گے اور ہم ان کی اسی سٹ پٹاہٹ کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمیں بس صرف اتنی مہلت درکار ہے کہ قافلے کے کمزور لوگوں کو کسی محفوظ مقام پر ٹھہرانے کا بندوبست کر سکے۔ اس بار سفیر اللہ نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے اس پر اپنا ارادہ ظاہر کر کے اسے حیران کر دیا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سمندر گل کی بستی آپ کے ساتھیوں کے قیام کے لیے سب سے زیادہ مناسب رہے گی۔ اس نوجوان سردار زادے میں حوصلہ اور ہمت بھی ہے اور ایمان کی حرارت بھی۔ وہ اور اس کی بستی کے لوگ آپ کے ساتھیوں کو پناہ بھی فراہم کریں گے اور ہمیں بھی تازہ دم ہو کر منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے مدد مل جائے گی۔ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہی اس کے اندر جوش بھر گیا تھا، چنانچہ پورے اعتماد کے ساتھ ایک تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، تو پھر سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینی کہ وہ سنبھل کر ہم پر دوبارہ حملہ ور ہونے کا سوچ سکے۔ کوچ کی بیشتر تیاری پہلے ہی کی جا چکی تھی، اس لیے سفیر اللہ کے فیصلہ صادر کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ساشا خاموشی سے بیٹھا تائید انداز میں مسکراتا رہا۔ اس نے خود سفیر اللہ کو موقع دیا تھا کہ وہ فیصلے نافذ کر سکے۔ سفیر اللہ اب تک اس کی مرضی کے مطابق چل رہا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اسے خوش رکھا جائے اور اس یقین کو تقویت دی جائے کہ کمان اسی کے ہاتھ میں ہے اور ساشا کی حیثیت ایک اچھے معاون اور مشیر کی ہے۔ امیر سفیان کی آمد کے ساتھ ہی وہ اس معاملے میں محتاط ہو گیا تھا، کیونکہ امیر سفیان کی آنکھوں میں اسے ایک معنی خیز سی تحریر دکھائی دیتی تھی اور وہ خدشہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ شخص کسی بھی وقت کوئی فتنہ کھڑا کر سکتا ہے۔ اگر انہیں سپاہیوں کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ اس شخص کو کبھی بھی اپنے قریب دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں اتنی جلدی آپ کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تیمور نے دوڑ کر داؤد کا استقبال کیا اور اس کے سفر کے گھر سے اٹے ہوئے چہرے کو دیکھ کر حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بولا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل بستی بھی حیرت کے شکار تھے اور آنکھیں پھاڑے اونٹوں اور گھوڑوں کی ان قطاروں کو دیکھ رہے تھے جو ان کی بستی میں داخل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ کی مدد آ پہنچی ہے تیمور، ہمیں وہ دوست مل گئے ہیں جو ہماری توقع سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ داؤد نے خوشی خوشی اسے اطلاع دی اور اسی وقت استقبال کے لیے وہاں آ پہنچنے والے سردار زادے سمندر گل سے ملنے لگا۔ میں آپ کی کشادہ دلی پر بھروسہ کر کے اپنے ساتھ اتنے ڈھیر سارے مہمانوں کو لے آیا ہوں، امید ہے آپ کے مزاج پر گراں نہیں گزرے گا۔ بالکل نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمان ہمارے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ سمندر گل نے اس کے ہاتھوں کو گرم جوشی سے دبایا، پھر وہ خود ہی آگے بڑھ کر اہل قافلہ سے ملنے لگا۔ داؤد نے ساشا اور سفیر اللہ سمیت چند خاص افراد سے اس کا تعارف کروا دیا۔ اس نے خوش دلی سے انہیں خوش آمدید کہا اور جیسے علم ہوا کہ قافلے میں زخمی اور خواتین بھی موجود ہیں، فوراً ہی ان کے لیے مناسب رہائش کے انتظام کا حکم دے ڈالا۔ میرے لوگ خیمے نصب کروانے میں آپ لوگوں کی مدد کریں گے،
आप लोग कुछ देर आराम कर लें, इस दौरान खाना तैयार कर लिया जाएगा। समंदर को पूरे खुलूस से इन लोगों की खिदमत पर कमर बस्ता था। इन तकल्लुफ़ात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है समंदर गुल। अब हम हालत जंग में हैं और सिपाही जब मैदान जंग में हो तो पुरतकल्लुफ़ खानों की फ़िक्र नहीं रहता। हम पेट की आग बुझाने के लिए खुश्क पनीर और चनों पर भी गुजारा कर सकते हैं, बल्कि पेट पर पत्थर बांध कर लड़ने का भी हौसला है हम में। तुम अपने आदमियों की तवानाई खाना पकाने और खिलाने जैसे कामों में सर्व करने के बजाय दूसरे कामों में हमारी मदद के लिए वक्फ कर दो, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। दाऊद ने वाज़ेह अल्फाज में इसकी दावत कबूल करने से इनकार कर अपना मुद्दा बयान किया तो वो मज़ीद इसरार नहीं कर सका। वैसे भी वो देख रहा था कि आने वाले सफ़र की थकान उतारने के लिए बेचैन बैठने के बजाय बेतहाशा मसरूफ़ हो चुके हैं। शंकर दास से कुछ मालूम हुआ? इब्तदाई अफरा तफरी के बाद मोहलत मिली तो दाऊद ने तैमूर से सबसे पहला सवाल कैदी के बारे में किया। कुछ नहीं, बहुत कुछ मालूम हुआ है। हिंदू सचमुच सलीबियों के लिए काम कर रहे हैं। सलीबियों ने रकम भी दी है और इलाके में हिंदू राज के ख्वाब भी दिखाए हैं, इसलिए वो सलीबियों की मदद कर रहे हैं। शंकरदास की बस्ती के मुखिया ने इसे चंद और दूसरे लड़कों के साथ इस सिलसिले में मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंप रखी हैं। बहरोज़ और बुरहान समेत आसपास के 2 हद्दादों से हथियार तैयार करवाकर मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ख़ीरा करने की जिम्मेदारी शंकरदास और उसके 4 साथियों के हवाले थी। हमने मारपीट के इससे एक ठिकाने का पता मालूम कर लिया है, बाकी के लिए वो आनाकानी कर रहा है। इसे नहीं मालूम क्योंकि बाकी का काम इसके साथियों ने किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। इससे सच उगलवाने के लिए इस पर थोड़ी सी सख्ती मज़ीद करना पड़ेगी। इसके छोटे से सवाल के जवाब में तैमूर ने से एक ही सांस में पूरी तफसील क्या सुनाई। शाबाश, ये तो ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई तुमने। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात हमारे लिए मुफीद साबित होंगी। दाऊद सुनकर खुश हो गया और अपने नए दोस्तों को भी इस खबर से आगाह किया। हमें फौरी छापामार कार्रवाई के ज़रिए इन हथियारों पर कब्जा करना होगा। दुश्मन को इनके हथियारों से महरूम करके अपनी कुव्वत में इजाफा करने से ज़्यादा अहम काम इस वक्त और कोई नहीं हो सकता। सफ़ीरुल्लाह की राय बिल्कुल साहिब थी। आप छापामार कार्रवाई के लिए एजाजुद्दीन की सरबराही में एक टोली तैयार करवाइए। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह कैदी से मज़ीद ठिकानों का पता भी मालूम कर लूँ। साशा ने सफ़ीरुल्लाह की राय से इत्तफाक करते हुए मशवरा दिया और ख़ुद दाऊद और तैमूर की मैयत में शंकर दास से मिलने जा पहुँचा। शंकर दास बंधी हुई हालत में निढाल से ज़मीन पर पड़ा हुआ था। इसको देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि इसके साथ अच्छी खासी मारपीट की गई है। इसे पानी पिलाओ, साशा ने हुक्म दिया, जिस पर फ़ौरन अमल किया गया। तुम सब नर्क में जाओगे, जितना मारना है मार लो मुझे, लेकिन जान रखो कि अब तुम लोग ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाले नहीं। बहुत जल्द ये धरती तुम पापियों के बोझ से मुक्ति पाने वाली है। फिर हर तरफ हिंदू राज होगा और एक दिन वो भी आएगा जब हम तुम्हारे शहनशाह के तख्त तक जा पहुँचेंगे। पानी पीकर वो ताज़ादम हो गया और अनाप शनाप बकने लगा। इसकी बातों से जाहिर था कि इसकी बरादरी को बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाए गए हैं। साशा खामोशी से सब सुनता रहा। जब वो सांस लेने को चुप हुआ तो इसके ज़ख्मी रुखसार पर उंगली फेर कर वहाँ जमजम वाले खून को उंगली की पोर पर लेकर गौर से देखने लगा। मेरे इस खून का बदला लेने के लिए तुम मुस्लिमों के खून की नदियाँ न बहा दी गई तो मेरा नाम शंकरदास नहीं, इसने नए सिरे से उबाल आया। तुमने जो कहना चाहते थे वो कह चुके। अब मेरे सवाल को गौर से सुनो और जवाब दो कि तुम लोगों ने हथियार किन किन ठिकानों पर छुपाए हैं। इसने शंकरदास की आंखों में आंखें डालकर इतने सर्द लहजे में पूछा कि एक पल के लिए इसे फिरीरी सी आ गई, लेकिन फिर इसने खुद को संभाल लिया और नफरत ज़दा लहजे में बोला, अब तुम मुझसे मज़ीद एक शब्द ही नहीं जान सकते। मैंने तय कर लिया कि जान दे दूंगा, पर अब तुम लोगों को एक शब्द ही और नहीं बताऊंगा। जो समाते मेरी बात सुनकर इसे समझने की अहल नहीं, इनका होना बेकार समझता हूँ। इसने एकदम ही शंकर के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए और बाएं हाथ को हरकत देकर अपने लिबास से लोहे का एक पतला तार निकाला। ये एक पतला लेकिन सख्त तार था। मैं इस तार को तुम्हारे दाएं कान के सुराख में दाखिल करके बाएं कान के सुराख से बाहर निकालूंगा और फिर तुम्हें इस तार के ज़रिए बिल्कुल वैसे ही टांग दूंगा जैसे कसाई गोश्त को लटकाता है। इसका सर्द लहजा ऐसा नहीं था कि शंकर दास पर इसका असर नहीं होता। वो अंदर ही अंदर काँप कर रह गया और बेसाख्ता ही अपने सर को झटक कर इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन आज़ाद होना तो दूर की बात, वो अपने सर को हरकत भी नहीं दे सका। साशा की गिरफ्त इतनी सख्त थी जैसे इसका सर लोहे के आंकड़े में जकड़ दिया गया हो। खेल ख़त्म लड़के, तुम शायद इस भूल में थे कि इन लोगों की तरह तुम भी 2-4 घोंसे थप्पड़ मारकर काम चलाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये तुम्हारी भूल थी। और अब जब तुम इस लोहे के तार में परोकर लटकाए जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि असल में अज़ियत किसे कहते हैं। इस तार की जद में आकर पहले तुम्हारे दोनों कानों के पर्दे नकारा होंगे और फिर जब तुम इसकी मदद से लटकाए जाओगे तो तुम्हारे अपने ही जिस्म के बोझ से तार किसी छुरी की तरह तुम्हारी खोपड़ी की हड्डी और दिमाग को काटता चला जाएगा। यकीन करो कि ये अमल बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगा और तुम बिल्कुल वैसे ही तड़पोगे जैसे शिकारी के कांटे में फंसी मछली तड़पती है। वो इस अंदाज में इस सारे अमल की मंजरकशी कर रहा था कि शंकर दास के साथ साथ दाऊद ने भी अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी उतरती महसूस की। दाऊद ने अभी तक तातारियों के बारे में ही सुना था कि अपने कैदियों पर नित नए तरीक़ों से तशद्दुद करते हैं, लेकिन अब इसके सामने तशद्दुद का एक नहायत अजीबोगरीब तरीका इख्तियार किया जाने वाला था।
میرے اس طریقہ کار کی خاص خوبی یہ ہے کہ ایک بار یہ عمل شروع ہو گیا تو پھر میں خود بھی اسے روک نہیں سکوں گا، اور تمہیں اس اذیت سے اسی وقت نجات ملے گی جب تار تمہاری کھوپڑی کو مکمل طور پر کاٹتا ہوا آر پار ہو جائے گا اور تم زمین پر جا گرو گے۔ اب میں یہ نہیں بتا سکتا کہ نیچے گرنے کے بعد تمہیں موت آنے میں کتنی دیر مزید لگے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا جسم گھنٹوں موت کی آرزو میں تڑپتا رہے۔ وہ جیسے کسی دلچسپ تماشے کے شروع ہونے سے قبل حاضرین کو اس کی خوبیوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس بار شنکر داس کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ تو چلو اب کام شروع کرتے ہیں۔ داؤد، تم ذرا اس کا سر اور گردن کو مضبوطی سے جکڑ لو تاکہ میں اپنا کام زیادہ صفائی اور مہارت سے انجام دے سکوں۔ اس نے شنکر داس کے خوف کو ملاحظہ کیا اور بے انتہا سنجیدگی سے داؤد سے کہا۔ جیسے ہی داؤد نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، اس نے تار کا سرا آہستہ سے شنکر داس کے کان کے سوراخ میں داخل کر دیا۔ اس کا یہ عمل بالکل ویسا ہی تھا جیسے اکثر لوگ کان کے اندر میل نکالنے کے لیے اس سے سوراخ میں کوئی تنکا یا تیلی وغیرہ داخل کرتے ہیں۔ تار اندر داخل ہو جیسے ہی اس کا نکیلا سرا شنکر داس کو چبھا، اس کے اعصاب جواب دے گئے، نکالو اسے میرے کان سے، میں سب کچھ بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ دھاڑے مار کر رونے لگا تھا۔ تم بولتے جاؤ، جب تک تم بولتے رہو گے یہ آگے کا سفر نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر مجھے لگا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو یا ہمیں بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہیں اندر سے چھینکتا ہوا تمہارے دوسرے کان سے باہر نکل جائے گا، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی ناممکن کام ہے۔ مجھے اس عمل میں خاصی مہارت حاصل ہے اور کئی بار اس کا کامیاب تجربہ کر چکا ہوں۔ اس کا ہر لفظ شنکر داس کی دہشت میں اضافہ کر رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ اس کے حکم پر بولنا شروع ہوا تو بغیر رکے بولتا چلا گیا۔ اس موقع پر سمندر گول کے ایک قابل اعتماد ساتھی کو بھی وہاں بلوا لیا گیا تاکہ مقامی ہونے کی وجہ سے وہ شنکر داس کی فراہم کردہ معلومات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ کر ذہن نشین کر سکے۔ بہت خوفناک، سچ پوچھے تو آپ کے لہجے کی صفاقی پر میں بھی اندر سے تھرا گیا تھا۔ کیا آپ سچ مچ اس کے تعاون نہ کرنے پر اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے جس کی آپ نے اسے دھمکی دی تھی؟ جب وہ لوگ شنکر داس سے معلومات حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹ رہے تھے تو داؤد نے جھجری لیتے ہوئے اس سے پوچھا، کبھی کبھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے انسان کو بے رحم بننا پڑتا ہے۔ اگر میں پہلے والا ساشا ہوتا تو مجھے اپنے کہے پر عمل کرنے میں ذرا بھی آر نہیں ہوتا، لیکن سچ پوچھو تو اس وقت میں نے اسے صرف نفسیاتی طور پر زیر کیا ہے۔ یہ تار مجھے کچھ دیر پہلے ہی اپنے پڑاؤ کے قریب پڑا ملا تھا، میں نے اسے اٹھا لیا اور شنکر کے ہٹ دھرمی سے نمٹنے کے لیے مجھے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ سچ پوچھو تو میری کامیابی میں زیادہ ہاتھ اس کی بزدلی کا ہے۔ اس نے نہایت بے نیازی سے جواب دیتے ہوئے توجہ سامنے آتے سالے پر مبذول کر لی۔ کیا خبر ہے؟ سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ داؤد کے جواب میں ساشا نے اپنی کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے تفصیل سے آگاہ کیا اور سامنے سے سالے کو آتا دیکھ کر حالات کے بارے میں رپورٹ لی تو سالے نے بتایا، جن لوگوں کو ہمارے ساتھ جانا ہے ان میں راشن اور ہتھیاروں کی تقسیم کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ کچھ ٹولیاں اس بستی کے داخلی راستوں پر حفاظت کے لیے متعین کر دی گئی ہیں، جبکہ اعزاز الدین کی زیر سرپرستی 3 افراد لڑنے کا جذبہ رکھنے والے اس بستی کے لوگوں کو تربیت دینے کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کی حیثیت ہماری محفوظ سپاہی سی ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ لڑائی طول پکڑتی ہے تو یہ لوگ ہماری مدد کرنے کے سوا رسد کی فراہمی میں بھی کام آ سکیں گے۔ وقت کی کمی کے باوجود وہ بہت منظم طریقے سے لڑائی کی تیاری میں مصروف تھے۔ شاندار، ہم انشاءاللہ اس رات کے سحر میں بدلنے سے پہلے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اس نے سالے کی فراہم کردہ معلومات پر اطمینان سے محسوس کرتے ہوئے ایک نظر تاروں بھرے آسمان پر ڈالی۔ ہم کس جانب سے سردار مراد کی بستی میں داخل ہوں گے آقا؟ سفیر اللہ اور امیر سفیان میں اس معاملے پر شدید بحث جاری ہے۔ سفیر اللہ کا خیال ہے کہ جس خفیہ راستے سے داؤد بن معیز اور تیمور بستی سے باہر نکلے ہیں، اسی راستے پر سفر کرتے ہوئے پہاڑی پر پہنچ کر وہاں موجود لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، جبکہ امیر سفیان کا اصرار ہے کہ صوبان اس کے ساتھیوں کی پشت پر سے جا کر ان پر حملہ کیا جائے تو وہ بوکھلا جائیں گے اور بازی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ سالے نے اسے ایک اور تازہ خبر سے آگاہ کیا۔ صوبان کی پشت پر سے حملہ کرنے کی صورت میں وقتی کامیابی تو مل جائے گی، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کابوس ارد گرد کے ہندوؤں کو اکٹھا کر کے حملے کے لیے پرتول رہا ہے۔ اگر ہمارے حملے کے بعد اس نے ہماری پشت پر سے حملہ کر دیا تو ہم دو طرف سے ان کے درمیان پس کر رہ جائیں گے۔ کوئی بھی حکمت عملی طے کرنے سے پہلے ہم اس بات کو ہر صورت ذہن میں رکھنا ہوگا کہ دشمنوں کو ہم پر عددی برتری حاصل ہے اور ان کے پاس وسائل بھی ہم سے زیادہ ہیں، اس لیے ہم صرف اسی صورت میں ان پر قابو پا سکتے ہیں کہ ان سے زیادہ ہوشیاری اور حاضر دماغی کا ثبوت دیں۔ امیر سفیان کی تجویز سن کر داؤد اعتراض کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ میرے خیال میں وہی چل کر بات کرتے ہیں اور اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں، جس کی تجویز سب سے اچھی ہوئی قبول کر لی جائے گی۔ ساشا نے کہتے ہوئے اسے اس جانب قدم بڑھائے جہاں اب بہت سی مشعلیں جل رہی تھی اور سفیر اللہ اور امیر سفیان اپنے موتمی ساتھیوں کے علاوہ کچھ مقامی افراد کے ساتھ گفتگو میں محو دکھائی دے رہے تھے۔ مقامی لوگ گواہ ہیں کہ انہوں نے کچھ جتوں کو پہاڑوں کی سمجھ جانے والے راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اول انہوں نے اس راستے کی ناکہ بندی کر دی ہے، دوم یہ کہ وہ پشت پر سے پہاڑی پر
پناہ گزین افراد پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں میرے خیال میں اس سمجھ جانا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ وہاں پہنچے تو امیر سفیان اپنی تجاویز کے حق میں زور و شور سے دلائل دے رہا تھا۔ اگر ہم نہیں گئے تو پناہ گزین بے موت مارے جائیں گے، ہمیں ہر صورت وہاں پہنچ کر ان کی مدد کرنا ہوگی۔ سفیر اللہ نے اپنی بات پر زور دیا۔ اگر آپ حضرات برا نہ مانیں تو میں کوئی تجویز پیش کروں؟ داؤد نے گلا کھنگارتے ہوئے گفتگو میں دخل دیا۔ کیوں نہیں، بالکل پیش کیجیے، سنا ہے آپ تاتاریوں کے ہاتھوں شکست کا مزہ چکھ کر آئے ہیں، آپ کا تجربہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ امیر سفیان کے لہجے اور الفاظ دونوں میں محسوس کی جانے والی طنز کی کاٹ تھی۔ شکست اور فتح سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ داؤد بن معیذ کو اس اعتبار سے واقعی ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنی بڑی جنگ اور اتنے طاقتور دشمن کا تجربہ نہیں رکھتا جس سے داؤد اور ان کے ساتھی نمٹ کر آئے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے مشورے کو اہمیت دینا ہوگی۔ ساشا نے مضبوط لہجے میں داؤد کی حمایت کر کے اسے بولنے کا حوصلہ دیا۔ میرا مشورہ ہے کہ ہم اپنی حملہ آور سپاہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ پہاڑی کی سمجھ جانے والے راستے پر جائے اور دوسرا صوبان کے عقب میں پہنچے، لیکن فوری حملہ کرنے کے بجائے مناسب وقت کا انتظار کرے۔ اور وہ مناسب وقت کون سا ہوگا؟ امیر سفیان اب بھی طنزیہ لہجے میں بات کرنے سے باز نہ آیا۔ اس بار داؤد نے اپنے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہ آنے دیا جس سے لگے کہ اسے اس کی بات گراں گزری ہے، اور گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھتے بولا۔ سپاہ کے اس دوسرے حصے کو جتھوں میں تقسیم ہو کر خود کو اس وقت تک روپوش رکھنا ہوگا جب تک قابوس اپنے حواریوں کے ساتھ صوبان کی مدد کو نہیں پہنچ پاتا۔ وہ لوگ سامنے آ جائیں گے تو پشت پر سے حملہ آور ہونے اور 2 پارٹوں میں پس جانے کا اندیشہ دور ہو جائے گا، اور ہمارے چھپے ہوئے جتھوں کو چھاپہ مار کارروائیوں کے لیے موقع میسر آ جائے گا۔ مگر اس صورت میں فتح حاصل کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس بار سفیر اللہ بھی الجھن کا شکار دکھائی دیا۔ بجا فرمایا، اس طرح ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے، لیکن مہلت تو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہ جتھے اپنی چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے ایک طرف دشمن کا سکون برباد کیے رکھیں گے تو دوسری طرف ان کو نقصان پہنچا کر کمزور بنانے میں مدد کریں گے۔ ان جتھوں کے ساتھ الجھے ہوئے ہونے کے باعث انہیں پہاڑیوں کی طرف بھرپور پیش قدمی کی مہلت بھی نہیں ملے گی، اور بس ہمارے لیے فی الحال یہی کافی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم کچھ دن اس طریقہ سے انہیں روکنے رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو سلطان ہند کے سپاہی ہماری مدد کو یہاں آ پہنچیں گے، اور ان کے لیے حالات کو سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ وہ بہت اعتماد سے اپنی تجویز کے حق میں دلائل دے رہا تھا۔ فرض کرو کہ یوسف نامی وہ شخص جو بقول تمہارے شاہی سپاہ میں شامل ہے اگر اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکا، یا اس کی اس بات پہ یقین کر کے کہ کوئی اس طرف نہیں آیا، تو پھر کیا ہوگا؟ امیر سفیان اب اندیشوں کا شکار ہونے لگا تھا۔ حقیقتاً اب سے پہلے اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ جن لوگوں کے خلاف لڑنے کی اسے دعوت دی گئی ہے ان کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہوگی۔ پھر کیا ہوگا کا سوال کرنے والے جہاد کے لیے میدان میں نہیں اترا کرتے۔ ایک مسلمان سپاہی جب میدان جنگ میں اترتا ہے تو اسے شہادت سے زیادہ کچھ بھی مطلوب و مقصود نہیں ہوتا۔ ہم اپنی آخری سانس تک اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لڑتے رہیں گے۔ داؤد نے جواب دیا تو امیر سفیان کی بولتی بند کر دی۔ اپنے لالچ کے تحت ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا، اور مصیبت یہ تھی کہ اب وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں کی اکثریت جذبہ جہاد سے لبریز ہو چکی ہے، اور وہ حکم دے بھی تو وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان حالات میں داؤد کی تجاویز بہترین ہے۔ ہم آپس میں صلاح مشورہ کر کے اس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ جو کچھ کرنا ہے فوری کرنا ہے۔ ہمارے پاس رکنے اور دشمن کو خود سے عمدہ منصوبہ بندی کر دینے کی مہلت نہیں ہے۔ ساشا نے داؤد کے حق میں بول کر بحث کی گنجائش ختم کر دی۔ ساتھ ہی وہ امیر سفیان پر ایک چپتی ہوئی نظر ڈالنا نہیں بھولا۔ اس شخص سے اس کا پہلا تعارف یہ تھا کہ اس نے لالچ میں اپنے دوست امیر ارغل کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اور اس کے غدار ساتھی ابو یحییٰ کے ساتھ ساز باز کر کے دوست کی پشت میں خنجر گھونپنے کا کام کیا تھا۔ اب بھی وہ ان کے ساتھ تو تھا، صرف اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ جس خفیہ خزانے کی چاہ میں گھر سے نکلا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اسے امیر ارغل اور اس کے ساتھیوں کی مدد درکار ہے۔ میرے خیال میں تو ہمیں مزید سوچ بچار اور مشوروں کے بجائے عملی کارروائیوں کو آغاز کر دینا چاہیے، اور اس سلسلہ میں سب سے اہم مرحلہ سپاہ کی تقسیم ہے۔ سفیر اللہ سپاہی تھا، اس لیے اس سے زیادہ تیزی سے داؤد کی تجویز کو سمجھا، اور اب ایک سپاہی کی شان سے فوری اقدامات کے لیے تیار تھا۔ آپ امیر سفیان اور داؤد یہ کام زیادہ مناسب طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے تو میں زخمی سے ملاقات کر لوں۔ اس نے ان لوگوں سے رخصت چاہی۔ اصل میں انہوں نے جب سے یہاں قدم رکھا تھا اس کی سلیمان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ممکنہ طور پر وہ زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھا، لیکن اسے اس لیے بے چینی ہو رہی تھی کہ لاکھ مصروفیت میں بھی سلیمان اسے کبھی فراموش نہیں کرتا تھا، اور ان حالات میں جب کہ وہ جانتا ہوگا کہ ساشا ایک نئی مہم پر روانہ ہونے والا ہے، وہ نہ تو اس کا معائنہ کرنے کی فرمائش لے کر آیا تھا، اور نہ ہی اسے کسی قسم کی ہدایت جاری کرنے اسے اس کی طرف سے تشویش ہو رہی تھی۔ سلیمان زخمی والے حصے میں ہی ہے نا؟ ان سب سے جدا ہو کر اس سالے کی سنگت میں آگے بڑھا اسے دریافت کیا۔ کافی دیر قبل میں نے انہیں سنبل کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا، اب کچھ کہہ نہیں سکتا وہ کہاں ہے۔ سالے کے جواب نے اسے
اس کی الجھن کو مزید بڑھا دیا، لیکن زیادہ دیر اس الجھن میں رہنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ چند قدم بڑھتے ہی سے سنبل سے سامنا ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے آپ سے ملاقات ہو گئی، میں کافی دیر سے آپ ہی کی راہ دیکھ رہا تھا اور اندیشہ تھا کہ کہیں ملاقات کی مہلت ملنے سے پہلے ہی آپ لوگ روانہ نہ ہو جائیں۔ سنبل سے اس کا سامنا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ خیریت تو ہے سنبل؟ تم اتنی شدت سے مجھے ملاقات کرنے کے خواہاں کیوں تھے؟ اسے سنبل کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے لگے، اس لیے فکر مندی سے دریافت کیا۔ وہ تو آپ کو امیرزادی حورم سے ملاقات کر کے ہی معلوم ہوگی، وہ بہت دیر سے آپ کی منتظر ہیں، آپ چل کر ان سے مل لیں۔ اس نے دیکھا کہ جواب دیتے ہوئے سنبل کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی ہے، جسے چھپانے کے لیے پہلے اس نے اپنا رخ موڑا اور پھر جب خود پر قابو نہیں پا سکا تو سسکیں لیتا ہوا وہاں سے دور ہٹ گیا۔ معزز سامعین حضرات، ساشا کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو ہسٹری۔ اللہ حافظ۔